یہ دنیا عالم الاسباب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی کرنا ہوگا اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کن کہہ دے ساری کائنات وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کو بھیجا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے وسائل کو بھی پیدا کیا۔ ایک مثال لیجیے آپ، اگر کسی کو بخار آ جائے، بیمار ہو جائے، یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ یہ مرض کون دیتا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہونے کے لیے کوئی دوائی کھانی پڑتی، بیمار ہونے کے لیے، بیماری سے اچھا ہونے کے لیے نہیں، بیمار ہونے کے لیے کیا آپ دوا لیتے ہیں، ٹیبلٹ لیتے ہیں، سرپ؟ کچھ نہیں نا۔ آدمی بیمار ہوتا ہے مگر بیمار ہونے کا ایک سبب بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ موسم کی خرابی ہوئی ہوگی، آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ سبب لاحق ہے، اس کے بغیر آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ لیکن اس بیمار سے اچھا کون کرتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب اللہ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا وہی دیتا ہے۔ تو آپ کو بخار آیا، اللہ کا حکم ہو جائے، آپ شفا یاب ہو جائیں۔ کیا اسی امید پر ہم اور آپ اپنی بیماری کو پالتے رہیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ علاج کرائیں گے نا؟ بغیر علاج کرائے کیا آپ کا بخار صحیح ہوگا؟ دیر پا ہوگا، جب تک اور دوسری بیماری آپ کو لاحق ہو جائے گی۔ لیکن ایک بخار کو ختم کرنے کے لیے ہم اور آپ ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے، مگر ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، ایک پروسیس ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہوگا۔ بھوک لگی ہے، اللہ چاہے بغیر کھلائے آپ کی بھوک مٹا دے گا، یہ قادر مطلق ہے، اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کی بھوک مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دانا کا انتظام فرمایا، کھانے کا انتظام فرمایا۔ جب تک آپ کھائیں گے نہیں آپ کی بھوک نہیں ملے گی۔ پیاس لگی ہے، پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی۔ اللہ چاہے تو بغیر پانی کے بھی آپ کی پیاس بجھا دے، مگر چونکہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تو ہر چیز کا ایک سبب اور ذریعہ بھی پیدا فرمایا۔ اگر اتنی بات آپ سمجھ گئے تو ایک بات اور سمجھیے، اللہ نے ہر ذی روح کا رزق اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے، لیا کہ نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رینگنے والا اگر ایک کیڑا مکوڑا بھی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی رزق اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ تو رزق دے گا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ گھر میں بیٹھے رہیے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیے، کیا آپ کو رزق مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ کو دانا پانی مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ ابھی کھیت کھلیان سے پانی پٹا کے آ رہے ہوں گے، کوئی اور کام سے آ رہا ہوگا، کوئی کسی اور کام سے آ رہا ہوگا۔ کس لیے گئے تھے؟ یہ کام ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نا تاکہ روزی روٹی کا کچھ سامان مہیا ہو جائے۔ ارے رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے، پھر آپ دوڑ بھاگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، رزق اللہ نے ضرور لیا ہے، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا فرمایا، تو آپ کو ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تو خود قرآن پاک میں یہ بھی تو ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز پوری ہو چکی ہو
تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ کہاں سے اللہ بھیج رہا ہے آپ کو؟ اپنے گھر سے نہیں بھیج رہا ہے۔ کہاں سے؟ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکے ہو۔ کس کے لیے نماز پڑھی آپ نے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے نماز پڑھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کی عبادت کی آپ نے، تو اس سے بڑا اور موقع کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی رزق دے دے؟ اللہ آپ کو وہی رزق دے دے مسجد میں بیٹھے بیٹھے، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا میری عبادت کر چکے، اب ہم نے جو زمین پر رزق کو پھیلا دیا ہے، جاؤ اس رزق کو تلاش کرو۔ جس کے پاس زمین جائیداد ہے، جو کما کجا سکتا ہے نا، وہ رزق تو حاصل کر لیتا ہے۔ وہ دھان اگایا، گیہوں اگایا، مکئی اگایا، سرسوں بویا، پھل نکالا، سب کچھ کر لیا، اس کے پاس رزق آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے تو زمین نہیں، مکان نہیں ہے، تو فصل کیا اگائے گا وہ؟ تو کیا اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم میں نہیں ہے؟ اس کا رزق بھی تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس بندے کا رزق اپنے ذمہ کرم میں لیا کہ نہیں لیا؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے کہ نہیں؟ کس سے؟ کیسے کھاتا ہے وہ انسان؟ اس کو کون دے رہا ہے؟ اس کو آپ دے رہے ہیں، اس کو ہم دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جنہیں اللہ نے مال دیا، دولت دی ہے، وہ صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، اس کے مال میں 2.5% اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کا حق مقرر فرما کر ان نادار، غربا، فقراء، یتامہ، مساکین کی رزق کا انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ کام اللہ کا ہے۔ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور کر کون رہا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیے، اگر آپ سے کوئی کام لے لے تو آپ کو اس کام کے کرنے میں خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی؟ آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ چلیے آپ کو میں بہت قریب کرتا ہوں۔ مان لیجئے کہ آپ کے والد محترم ہیں، بہت کمزور ہیں، چل نہیں پا رہے، پھر نہیں پا رہے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ بیٹا دکان سے ایک ٹافی ہم کو لا کر کے دو۔ آپ سے کہا کہ تم لے کے آنا۔ ہمیں ایک بات یہ بتائیے، کیا آپ کو یہ کام کر کے، اپنے والد کے اس خواہش کو پورا کر کے آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ آج ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بزرگ آدمی کسی کام کا مطالبہ کرتا ہے تو یقین جانیے ہم اس کو خوش دلی سے کرتے ہیں، اور بلکہ یہ سمجھتے ہیں اور اپنے لیے فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ہم سے لیا۔ ایک شاگرد ہو، اگر استاذ اس کو کوئی کام بتائے کہ جاؤ مارکیٹ سے ایک پان لے کے آؤ، دکان سے ایک پان لے کے آؤ، یہ اس طالب علم کی یہ خوش نصیبی ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی اور کا انتخاب نہیں کیا بلکہ مجھے اس کام کے لیے چنا، اور وہ سارا کام ایک طرف کر کے فوراً دکان جاتا ہے اور وہ بتائی ہوئی چیز لا کر حاضر کر دیتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک انسان، ایک بزرگ، ایک پیر، ایک وقت کے بہت بڑے عالم، متقی، تقوی، پرہیزگار آپ سے اگر کوئی کام لیتا ہے اور آپ اس کام کو خوشی خوشی کرتے ہیں تو آپ کو یہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس وقت آپ اپنی قسمت پر کتنا ناز کرتے ہوں گے کہ کام اللہ کا ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن اس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذریعے سے پورا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ذریعے سے پورا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک غریب ہے، نادار ہے نا، بالکل بھوک سے نڈھال ہے،
اس کا پیٹ بھر کے ہم اور آپ کو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ طبی بات بتا رہا ہوں. ایک انسان پریشان حال ہونا، آپ اس کی مدد کر دیں، اس کی پریشانی کو کچھ حد تک صحیح کر دیں، تو وہ انسان تو خوش ہوتا ہی ہے، لیکن جو مدد کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا ہے دل سے کہ آج ہم نے اس کا کچھ بھلا کر دیا. تو پیارے محترم بزرگ اور دوستو، کام اللہ کا ہوتا ہے مگر کرتے اس کو پورا کرتے بندے خدا ہے. ایسے ہی قرآن پاک ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو اتارا اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے قرآن کی حفاظت کر دے، لیکن اس قرآن کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کے فرزندوں کے اندر وہ طاقت پیدا کر دی کہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا. اللہ چاہے تو بغیر اس کے بھی قرآن کی حفاظت کر لے گا، کر سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن ایک ذریعہ یہ بھی بنا دیا. تو جس طرح ہم اس بات پر خوشی کا اور فخر کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہے، تو اس نے اپنے ذمہ کرم میں جو کام لیا اور اس کی ذمہ داری اپنے بندوں پر عائد کر دی، اسی طریقے سے یہ ذمہ داری بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لیا اور اس کی تکمیل ہمارے اور آپ کے جیسے بچوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ لیتا ہے. تو اسی لیے یہ خوشی کا موقع ہے، مبارک موقع ہے.